اس حوالے سے اگر کوئی شیعہ حضرات یہاں موجود ہوں تو وہ طریقے سے آ کے ہمارے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں اس پر. اس کے لیے ہمارا یہ اوپن پلیٹ فارم ہے، یہ حاضر ہے، ایک ایک کر کے آتے جائیں اور اس پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جی شیعہ تو مسلمان ہے تو اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. یہ ایک صاحب اوپر تشریف لائے ہیں، کوئی پرندوں کی ہجرت والے، ان سے بات کر لیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. جی جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، آپ اہل تشیع حضرات کو کافر کہتے ہیں؟ جی جی. اچھا، مطلب اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کو نہ مانے تو وہ کافر ہے؟ آپ اپنا تعارف کرا دیں گے پھر ہم اس پہ گفتگو آگے کر لیں گے. آپ اہل سنت ہیں یا آپ شیعہ ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں. اہل سنت مطلب مسلمان ہیں، شیعہ نہیں ہیں؟ جی میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں آپ کو. میں سب سے پہلے اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کو مانتا ہوں. اچھا. ان کے بعد جو ہمارے پیارے رسول ہیں ان کے بعد میں مولا علی علیہ السلام کو سب سے معتبر مانتا ہوں، اور باقی جتنے بھی ہیں ان کے نوکر اور ان کے غلام مانتا ہوں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحیح ہے. یہ جو اب چیز آپ آپ نے مجھے جو بیان بھی کی سمجھے آپ سمجھ. بہت کلیئر آپ نے ماشاءاللہ اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے. آخری جو آپ نے کہا ہے کہ میں مولا علی کو سب سے افضل مانتا ہوں اور اس کے بعد سب کو ان کا غلام مانتا ہوں، اور چونکہ پہلا جی جملہ آپ کا یہ تھا کہ اللہ کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، کیا یہ آپ کا آخری جملہ یہ قرآن کے مطابق ہے؟ قرآن سے ثابت کر نہیں، سکتے ہیں؟ آپ میری بات کو سمجھے نہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھ میں گیا، نے آپ کو اپنا ترتیب بتایا. ٹھیک ہے کہ میں کس، آپ نے مجھے کہا نا کہ آپ کیا ہے، میں نے آپ میں کو کہا ابھی آپ یہ کی آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میرے میں کیا بھائی، ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے زین العابدین. اچھا زین بھائی، میں آپ کا سمجھ گیا ہوں پوری بات جو آپ نے کی ہے، لیکن بس میں اب پرکھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو آپ کا دعویٰ ہے اس کے مطابق آپ سچے ہیں یا نہیں ہیں. تو میں نے اس پر یہ کہا کہ آپ اپنے آخری جملے کو قرآن پر لے جائیں. آپ کے پہلے جملے پر، کیا آپ کا آخری جملہ پہلے جملے پر صادق آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جی قرآن کو آتا اللہ کو ہے. مانتے یہ ہیں؟ کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ اہل بیت سب ابھی سے اعلیٰ. اس کی دلیل پوچھنے لگا ہوں نا. اب پوری بات سنیں پھر اس کا جواب دیں آپ. کہ آپ کا پہلا جملہ ہے اللہ اور اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، اور آخری جملہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سارے صحابہ، یہ جتنے بھی ہیں سارے ان کے غلام ہیں. تو کیا یہ والا جملہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ سب مولا علی کے غلام ہیں؟ یہ آپ مجھے بتا دیں قرآن سے. جی وہ خود کہتے ہیں، صحابہ کرام خود کہتے ہیں ہم ان کے نوکر ہیں. نہیں، میں اگر نے آپ قرآن سے اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ اگر حضرت نہیں ابوبکر کی نہیں جگہ پر نہیں ہوتے ہیں، نہیں مجھے زین صاحب، میری بات سنیں. زین بھائی آپ نے کہہ دیا نا، زین بھائی آپ نے کہا کہ آپ قرآن مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، رسول اللہ مانتے ہیں، پھر علی مولا علی مانتے ہیں. تو اس میں تو پھر آپ نے غلام کہا، تو غلاموں کی بات کیوں مانتے ہیں؟ قرآن سے کیوں یہ ثابت نہیں کر سکتے آپ؟ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غلام ذرا ہیں تو اس یہ لیے. فکرہ جو ابھی بولا ہے آپ نے ذرا دوبارہ دہرا دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے، میں نے اپنا پھر وہ پورا جملہ دہرا دیتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور پھر مولا علی کو مانتے ہیں. صحیح ہے. پھر اچھا. باقی جو بھی آتا ہے اس کو مولا علی کا غلام مانتے ہیں. صحیح ہے. اب میں نے کہا کہ آپ یہ آخری جملہ قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی طرح اللہ سے مجھے یہ ثابت کر دیں کہ ساری کی ساری امت، سارے کے سارے صحابہ یہ حضرت مولا علی کے غلام ہیں. یہ آپ مجھے قرآن رسول اللہ سے ثابت کر دیں. آپ نے کہا کہ غلاموں نے خود کہا ہے، صحابہ نے کہا ہے کہ ہم غلام ہیں. تو صحابہ کو تو آپ مانتے ہی نہیں. آپ نے تو کہا کہ قرآن مانتے ہیں، اللہ مانتا ہوں. بھائی آپ میرے اوپر ٹاپا کیسے لگا سکتے ہو کہ میں صحابہ کو نہیں مانتا؟ خود کہا آپ نے خود کہا. میں نے کب کہا آپ بتائیں. آپ نے نام نہیں لیا نا جن کو آپ نے اپنا عقیدہ میں کلیئر کیا. نے کب زین کہا؟ بھائی، میں نے زین آپ کو بھائی، یہ کہا کہ ان کو سب سے افضل مانتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں صحابہ کو نہیں مانتا ہوں. یہ آپ کی جو باقیوں ہے کو نا غلط آپ فہمی نے ہے. بولا ٹھیک ہے، آپ نے بولا باقیوں کو میں ان کا غلام مانتا ہوں. تو اب مجھے جی تو قرآن مانتا ہوں. وہ خود مانتے قرآن ہیں، سے. وہ خود کہتے ہیں ہم آقا کے گرانے کے نوکر ہیں. وہ اچھا خود یہ مانتے قرآن میں ہیں. ہے، یہ قرآن میں ہے. تو آپ صحابہ کی بات کو نہیں مانتے؟ نہیں میں پوچھ آپ رہا ہوں دین کہ صحابہ کرام سے لے رہے ہو نا. اچھا آپ قرآن دین کو چھوڑ صحابہ رہے ہو، کرام سے لے رہے ہو نا. قرآن کو چھوڑ رہے ہو. بھائی تو میں صحابہ کرام سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں نا، ہم جن کو پہلے آپ مانتے قرآن ہو سے نا. دیکھتے ہیں میرے بھائی. آپ جن کی ذات پر ادھر بحث کر رہے ہو تو ان کی زین بات بھائی، کو آپ تسلیم نہیں کریں گے. زین بھائی، ہم کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا ہم اس کو پہلے قرآن پہ لے کے جاتے ہیں. قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے کہ صحابہ حضرت علی کے غلام ہیں. جی ہوں گے، کیوں نہیں ہے؟ دکھا دیں، سب پر جو ہے نا اللہ رب چلے العزت نے ان دکھا کو دیں، کہا ہے کہ آپ سب نے ان کا احترام کرنا ہے. بتا دینا. جس کا احترام کیا جاتا ہے نا تو وہ نیچے درجے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے، جو کدھر لکھا ہوا ان احترام کا کریں گے نا احترام وہ کریں؟ نیچے درجے کا ہوں گے. کدھر لکھا ہے قرآن میں؟ آیت پڑھے میرے بھائی. اور بھائی ہر بات قرآن میں نہیں ہوتی، اس کی بس بول تشریح دینا پھر ملتی ہے. نہیں ٹھیک ہے. ہے، ابھی آپ یہ نے تو کہا آپ قرآن وہی میں لکھا ہوا قادیانی والی بات کرتے ہیں. بھائی وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز مجھے قرآن سے ہے. ثابت کرو. زین صاحب، قرآن میں نہیں ہے. جی قرآن میں نہیں ہے. کیا قرآن قرآن میں نہیں ہے؟ یہ بات کہ مولا علی کے دیگر صحابہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ مولا علی کے غلام ہیں، یہ بات قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟
اچھا یہ جو اس کا جواب دے دو نا بھائی، پھر آگے چلتے ہیں نا. مولا علی کے صحابہ دیگر سارے المائدہ کا علماء جو میں آیت نمبر 55 ہے، آیت نمبر 55 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھیں ذرا. یعنی تمہارا ولی تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نماز قائم کرتے ہیں اور ہاں رکوع کی وہ حالت میں لوگ زکات جو، دیتے ہیں. ہاں ہاں، تو یہ آیت دیکھیں نا، وہ رکوع کی لوگ جو حالت میں ایمان کون لائے. زکات دیتے ہیں بتائیں نا. زین بھائی کہانیاں نہ کرو. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ایک بندے کا نام نہیں ہے، جتنے لوگ بھی ایمان لائے وہ سارے کے سارے کی بات ہو رही ہے. یہ آیت نا، یہ اسی آیت کی وجہ سے آپ کی پیٹوں میں مروڑ اٹھ جاتا ہے. یہ جو ہے نا یہ آیت حضرت کبھی علی آپ نے کے، پڑھی ہے حضرت زین جی صاحب؟ یہ یہ آیت آپ نے حضرت پڑھی؟ علی علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے. اچھا یہ صحابہ آیت کرام خود کہتے، صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، تو پھر آپ اب کیوں اس پر اعتراض ہے؟ قرآن سے، اہل قرآن بیت کی کی جو شان آیت، برداشت نہیں ہے جناب سے. زین بھائی جو قرآن کی آیت ہاں آپ ہاں نے پڑھی ہے، جی جو بالکل، قرآن مولا علی حق ہے. جو سن تو لو نا یار خدا کے بندے، جو قرآن کی آیت پڑھی ہے آپ اس کو دوبارہ پڑھ کے مجھے ترجمہ کر کے یہاں سے بتا سکتے ہیں کہ مولا علی کے لیے یہ آیت ہے؟ کیا؟ یہ آیت دوبارہ پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے مجھے اس سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ آیت مولا علی کے لیے ہے؟ جی آپ تفسیر کریں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے چلے گا ایک دن بتائیں، کے لیے، ٹھیک ہے. بتائیں اگر ہوا اگر تو آپ ظاہر ذوق ہے. سے کھا لیے تو پھر آپ کو ہر چیز کے لیے نا پھر قرآن پاک کی طرف لے جانا میرے پڑتا بھائی ہے. زین سب سے صاحب، پہلے یہ مجھے اس بات کا سمجھ نہیں آ رہا، نہیں ٹھیک ہے. مجھے سمجھانا ہے نا. ابھی جن ابھی کی شان آپ بیان کر رہے زین ہیں، میری ایک بات سنیں، میری ایک بات. زین صاحب آپ نے کہا کہ آپ ایک آیت میرے سامنے پڑھ رہے ہیں کہ اس سے مولا علی ثابت ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے سمجھائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو مجھے کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ سمجھا ہی نہیں رہے. آپ تو بحث کے لیے آئے ہیں، آپ مجھے سمجھائیں، میں سمجھ جاؤں گا. اگر ہوا تو میں مان جاؤں گا. پڑھیں یہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے 55 اب آپ نمبر. کی بات مکمل ہو گئی، آپ کی بات مکمل ہو گئی. میری بات مکمل یہ ہوئی ہے کہ آپ وہ آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے مجھے مولا علی کا بتا دیں، میں خدا کی قسم ابھی مان لوں گا. بحث کی بات ہی نہیں ہے. چلیں اب بتائیں. بات مکمل ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی، بتائیں. کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہا ہو کہ صحابہ اکرام مولا علی کے غلام ہیں، اور وہ بھی قرآن سے دکھا رہے ہیں. دکھاؤ نا، اس پہ گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آیت پڑھو شابش. جو آیت کہہ رہے ہو کہ جس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے وہ آیت پڑھو یہ بس. جو بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس سے آیت پڑھوانی ہے، یہ آیت پڑھنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا پڑھو شابش. چلو یہ آیت پڑھنا ہی تو سب سے انما بڑی بات ہے، ولیکم قرآن اللہ آنا سب سے بڑی ورسولہ بات ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ہاں اب اس کا ٹھیک ہے، ترجمہ یہ کرو. اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ بڑی ٹھیک بات ہے، ہے. میں آیت جاہل پڑھ، نہیں ہوں، میں ذوق او سے خدا کے خالی بندے، انسان ہوں، لیکن آپ جو ہے نا آیت آپ کے پڑھنا، الفاظ صحیح نہیں ہیں. سن لو، آیت پڑھنا سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. دنیا کے کسی کام پر اتنی نیکیاں نہیں ہیں جتنی قرآن پڑھنے پہ. اور کہہ رہے ہیں آیت پڑھنا بڑی بات نہیں ہے. آیت پڑھنا ہی بڑی بات ہے. اب اس کا ترجمہ کرو، کہاں لکھا ہوا ہے مولا علی؟ یہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہے نا میرے تو شہزادے، دکھاؤ یہ نا، ان کی ترجمہ شان میں پڑھو گے نازل تو ہوئی پتہ ہے، چلے ٹھیک گا نا. ہے. شان تمہارا ولی تو یہ میری اللہ ہے، شان میں ہے. اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو کس کا؟ ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں اور ہاں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. رکوع کی حالت میں آپ زکوٰۃ دیتے ہو؟ کدھر لکھا ہوا ہے رکوع کی حالت میں زکات دیتے ہیں؟ کس لفظ کا اللہ ترجمہ ہے کہ اکبر. رکوع کی حالت میں، کس لفظ کا ترجمہ ہے رکوع کی حالت میں زکات دیتے ہیں؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون. ہاں تو یہ اس کا قرآن میں کیا نہیں مطلب ہے. ہے؟ اس کا ترجمہ کرو ذرا. پھر وہی بات کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب سمجھاؤ تو پھر کہہ رہے ہیں کس آیت میں لکھا تو ہوا ہے. سمجھاؤ نا، جب یہی کہہ رہا ہوں کہ آیت رکوع سناؤ کی پھر کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. رکوع، سن لو، رکوع کی حالت کے اندر وہ زکات دیتے ہیں، یہ کس چیز کا ترجمہ کر رہے ہو؟ چلو جی، پھر کہہ رہے ہیں کس چیز، یہ آیت کا ترجمہ ہے. اچھا لگا دو. کیا سنی کیا آپ نے؟ یہ ترجمہ کہاں سے لایا آپ نے؟ لگاؤ. کس مترجم نے یہ ترجمہ کیا؟ یہ تفسیر جو آپ کا مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ ہاں نے لکھا ہوا ہے، چلو میرے ادھر پاس وہ لگاؤ. پڑا ہوا ہے. لگاؤ شابش، ٹھیک ہے، پڑا بھی ہوا ہے. لگا دو، لگا دو. میں انتظار کرتا ہوں. ہوائی فائر نہ کرو، بتاؤ. اور میں ہوائی فائر نہیں کرتا، جاہل ڈنگر انسان، میں آپ کو اور دکھا لگا دیتا دینا الو کے پٹھے، ہوں. متے کی اولاد، لگا دینا. لگاؤ شابش. والذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ویؤتون الزکاۃ، اور زکات دیتے ہیں. ادھر کدھر ہے مولا علی؟ اے صبر کرو یار، میں آپ اچھا کو دکھا لگا دیتا لگا، ہوں. جلدی کر، غلط انسان. جلدی کر، جلدی کر متزادے. شابش شابش. آج نماز کی پتہ حالت نہیں میں آپ زکات، قرآن کو بھی مانتے ہو یا نہیں. نماز کی حالت لوگ میں گمراہ زکات کر، دینا ثابت کرے گا. اپنے ایک دو پیسے کمانے کے لیے ادھر یہ کر رہے ہو نا، مجھے سب کچھ پتا ہے آپ لوگوں کا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے جیسے آپ تجھے کے نا، بہت بزرگوں نے اچھی کیا بات. تھا نا اقتدار کے لیے، رسول پاک کا جنازہ چھوڑ کر ادھر چلے گئے تھے، وہ سب کچھ مجھے چل علم پہلے ہے. یہ ثابت کر، پھر جنازہ بعد میں ثابت کر دینا. رسول اللہ کا جنازہ وہ بعد میں ثابت کرنا. نعوذ باللہ. جنازہ پڑھنے کی ضرورت تھی. کیوں نبی علیہ السلام کو گناہگار مانتے ہو؟
ضرورت پڑ گئی جنازہ یہ پڑھوانا دیکھو یہ بڑا کرو, بخشش کروانی ہے ان کی. ادھر دیکھو, ہاں دکھا جو کھول نا وہ قرآن اوپر سے کہتا ہے دیکھو جو چیز دکھانی ہے وہ یوں تو زکات ہے کہ وہ زکات وہی دکھا رہا دیتے تھے رکوع کی ہوں. حالت یہ میں. کون ہے, او یہ کون یار ہے, اندر سے کھول ترجمہ کھول, یہ کون ہے؟ یہ کون ہے, یہ یہ قرآن کون ہے, کریم ہے. یہ شہزادہ دیکھو اپنا, وہ یہ یہ قرآن ہے دیکھو اوے. یہ کون ہے, ہاں یہ قرآن ہے. یہ کون ہے؟ یہ کن کا نام لکھا ہوا ہے, ادھر دیکھو, حکیم الامت. او یہ قرآن ہے اوے, خدا کے بندے کون ہے؟ چلو کھول. یہ جو نام لکھا ہوا ہے قرآن پر ہنستے نہیں ہے, بیڑا غرق انسان, وہ تو کیسے کہہ رہے یہ حرامی کون ہے. انسان ہے, حرامی ہو آپ قسم سے. تو او لو کے پٹھے او جاہل. متزادے دیکھو آپ کو اے, پتہ ہے. اپنے الفاظ درست کر لو, میں کہہ رہا ہوں قرآن پاک کھلا ہوا ہے, میرے منہ سے کچھ اور نکل جائے گا. اپنے الفاظ تو اپنے آپ کو دیکھ, قرآن کھول رہا ہے اور ساتھ گالیاں دے رہا ہے. تو بکواسی انسان, اس کے جواب میں تجھے کیا کروں گا؟ ہار پہناؤں گا؟ چل جلدی کر شاباش. یہ کیا کر دیا بس اوپر سے اس کا گتا اپنے دکھا کے الفاظ بھاگی درست ہو. کر لو, اپنے الفاظ درست کر لو. میں آپ کی طرح فارغ انسان نہیں ہوں, اپنے الفاظ درست کر لو. میں صرف یہ آپ کیا لوگوں ہو کی گیا؟ منافقت جو ہے نا, اولو کے پٹھے اس نے مولا دکھانا تھا, اشرف علی تھانوی دکھا کے نکل گیا. قرآن سے اشرف علی تھانوی دکھا دیا. واہ بھائی میں نے آپ کو پورا آیت دکھاتا ہوں, لیکن آپ کے الفاظ درست نہیں ہے. ادھر قرآن پاک نہیں, میں گالیاں اور خود آپ دے کے رہے ہو. الفاظ درست نہیں ہے. مجھے گالیاں مولا خود دے ثابت رہے ہو ہو. گیا, ایک یا نہیں. مولا ثابت ہو گیا, مولا اشرف علی تھانوی ثابت. مولا اشرف علی تھانوی صاحب آپ نے ثابت کر دیا. بھائی گالیاں خود دے رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ کے الفاظ درست نہیں ہے. میں تو پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو. مجھے پتا ہے آپ بھاگو گے, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کچھ بولوں اور آپ بھاگ جاؤ. آپ جیسے ڈنگروں سے میں باغوں نا, وہ اب دیکھو آپ خود یہ بکواس کر میری رہے ہو. موت کی ابھی بات میں ہوگی. بولوں گا, میں کچھ بولوں گا, ٹھیک پھر ہے, آپ آپ بولو گے الفاظ ٹھیک نہیں ہے. چلو مولا علی صاحب جیسے وہ قادیانی کرتے ہیں نا, جن کے لیے وہ تبلیغ کرتے آیت دکھاؤ. مولا اشرف علی تھانوی آپ نے اسی ثابت کے کیا ہے. ساتھ مولا کوئی علی, بات کرنا ہی دوبارہ نہیں کرتے. او بھائی دائیں بائیں بات نہ کرو. مولا علی ثابت کرو, مولا اشرف علی تھانوی ثابت نہیں کرنا تھا. غلط ہو گئے آپ نے تو قرآن سے مجھے مولا اشرف علی تھانوی ثابت کر دیا ہے. مولا علی کو ثابت کرنا ہے. چلو شابو وہ آیت, اس آیت پہ جاؤ سیدھے. یہ تو اب وہ یہ کتاب کیا نہیں ہے لکھا جو ہوا ہے, یہ بتاؤ نا جاہل, اے اب یہ الو کے کیا پٹھے, لکھا ہوا ہے. اے الو کے پٹھے, جو پہلے دکھا رہے تھے وہ دکھاؤ نا. بھائی یہ بتاؤ نا, یہ کیا لکھا ہوا ہے ادھر, یہ جو پہلے دکھا رہے یہ تھے کیا وہ لکھا دکھاؤ. ہوا ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے ادھر, مجھے یہ بتاؤ. یہ کون سی کتاب قرآن ہی ہے؟ نہیں ہے چول, یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے. اور کھوتیا, اور یہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کا وہ پیج ادھر آپ آیت جاؤ. میں حافظ نہیں ہوں, میں حافظ نہیں ہوں. آیت یہ کچھ بات سنو, اس کتاب کو بند کرو, اوپر سے دکھاؤ اس کو, ادھر ہی دکھاؤ ذرا, اوپر سے دکھاؤ. آپ موبائل دکھا رہے ہیں. دکھاؤ دکھاؤ شاہ, دکھاؤ. ہاں یہ کتاب تھی, قرآن کدھر گیا؟ وہ قرآن تو یہ نیچے رکھا ہوا یہ ہے. قرآن ہے, یہ قرآن پاک ہے. یہ تو قرآن وہ یہ رکھا ہوا ہے, دیکھو, تو ادھر سے اپنا موبائل دکھا اور رہا ہے. میری بات سنو, میری بات سنو. جو میں جاہل اس انسان کو ہے, نا اس کھوتے کے بچے, آیت کو ڈھونڈنے میں ٹائم کیا لگتا ہے. بغیرت ٹھیک کے ہے, بچے, تو شرم نہیں آتی, دھوکہ دیتے ہو تم. کہہ رہے ہو شیخ علی نے قرآن اور لکھا یہ ہوا ہے, دیکھو یہ کیا لکھا اور ہوا ہے دکھا ادھر, اپنا دیکھو موبائل رہے ہو. یہ کیا لکھا ہوا ہے ادھر, بچے تجھے دیکھو شرم نہیں آتی ہے, تو بغیرت انسان ہے. یہ دیکھو, یہ دیکھو, چیٹ جی پی ٹی سے دکھا رہے ہو. آواز ہو بغیرت. یہ قرآن پاک ہے. اس سے یہ دکھاؤ, دیکھو, ہاں اس سے دکھاؤ, اس سے اور دکھاؤ. جاہل تم نے یہ انسان. کہا تھا, تم نے کہا تھا میں اشرف علی یار تھانوی اس سے میں دکھاؤں گا. ٹائم لگے گا مجھے تھوڑا دکھاؤ سا, میں اشرف علی وہ بھی تھانوی نکال دکھاؤ. کر. ہاں لگ نکالو جائے شاباش, نکالو. ٹائم لگاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ہم ٹائم موبائل کو واپس رکھو, کھوتیا, شرم نہیں آتی ہے. جھوٹ بولتے ہو سب کے سامنے, مکر کرتے ہو, فراڈیے. یہ اندازہ حالت کریں, اسی ہوگی. اشرف علی تھانوی نیچے رکھا ہوا ہے, ہاں اوپر اپنا موبائل دکھا رہا ہے بغیرت. یار کیسے کیسے فراڈی ہے, اللہ کی پناہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بار بار ڈاکٹر صاحب کر رہا ہے, اس کے لگتا ہے وہاں پہ ڈنگر چڑھا تھا. بچے تو چپ کر کے بیٹھ جا, اشرف علی تھانوی صاحب کا قرآن کھولو اور اس میں سے اپنا مولا نکالو, ورنہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس نے چیٹ جی بی ٹی کھولی ہے. نہیں آپ یہ دیکھیں, وہ اتنا بڑا فراڈ سب کے سامنے کر رہے ہیں. پہلے ہمیں کہتا ہے یہ دیکھو کون ہے, کون ہے, کون ہے. بول رہا ہوں محمد اشرف علی تھانوی صاحب. ہاں اچھا, آگے نیچے قرآن کھول کے اوپر موبائل آواز بیٹھا ہوتے ہوا اپنے ہے. منہ کو سب. جب بغیرت کا بچہ, جا تو بولتے کیوں لاتا, تو گندا انسان ہے. تو سب کے سامنے دھوکہ دیتے ہو, شرم نہیں آتی تجھے کبھی سے؟ اپنے سارے شیعہ مذہب کو یہاں پہ تم جو ہے تو رلا کے چلے گئے ہو, بے عزت کرا کے گئے ہو سب کو. سب کے سامنے اتنی چیٹنگ کی تم نے یار. بار بار ہم سے کہلوا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ کون ہے, یہ کون ہے. اشرف علی تھانوی صاحب. اچھا نا, ایک لمحے کے لیے میں نے دیکھا, میں نے کہا یار پتہ نہیں اشرف علی تھانوی صاحب قرآن ایسے تو نہیں تھا جیسے یہ دکھا رہے ہیں. تو جب موبائل پاس ادھر ہوا تو وہ نیچے پڑا ہوا ہے قرآن. اب میں نے کہا بغیر قرآن نیچے رکھا ہوا ہے, تو اوپر سے موبائل لگا رہا ہے. میں کہتا دیکھو دیکھو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب خاموشی سے سن رہے ہیں بالکل. اس نے کیا کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اس نے کیا کیا کہ پہلے نام دکھایا, دکھانے کے بعد پھر اسکرین سے ہٹا دیا اپنا نا, پھر تھوڑی دیر بعد چیٹ جی پی ٹی کر کے وہ لے کے آ کے دوبارہ آن کر دیا. دیکھو جو بندہ بھی آتا ہے نا, آ کے پہلے اپنا تعارف کراؤ ترتیب سے,
پھر اس کے بعد تعارف کے بعد جو سوال ہے وہ سوال رکھو. جو پچھلے کے ساتھ بات ہو چکی ہے اس کو چھوڑ دو, کہ پچھلے نے بکواس کیا اس کے جواب میں ہم نے اس کو آگے سے سنائی ہے, اس کو چھوڑو. ایک سے ایک سٹوپڈ آ رہا ہے, مچال ہے. بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ اوپر آ گئے, آپ کو کسی نے لفٹ کرائی ہے تو پھر آ کے بڑے پیار محبت سے کوئی سوال کرو, کوئی موضوع چھیڑو, کوئی گفتگو ہو جائے کچھ. ایک آتا ہے ختم نبوت کو یہاں سے ہٹا دے, دوسرا آتا ہے یار ایسے نہیں ایسے نہیں. یار آپ کام کی بات کرو, جس کام کی بات کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, شاہ زیب دوبارہ آنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ دوبارہ آئیں, آ کے سوال کریں, اپنا تعارف کروائیں پہلے, پھر سوال کریں, چھوڑ دیں پہلے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ایک بندہ بدتمیزی کر رہا تھا, اس کو ہم نے اسی طریقے میں جواب دیا, ہو گئی بات ختم. اب آپ دوبارہ اگر اوپر آ رہے ہیں, طریقے سے سلام دعا کریں, تعارف کرائیں, آگے چلیں, سوال کریں. سوال تب کروں گا جب بات سنی جائے گی. اگر کسی نے بات جی شاہ زیب بھائی بات سنیں, خاموش ہو جائیں ایک منٹ. اب آپ اوپر آئے نا, پہلے سب سے پہلے میں آپ سے آپ کا تعارف پوچھوں گا. آپ مسلمان ہیں یا شیعہ ہیں؟ آپ کا پہلا سوال ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ جواب دیں صرف نا, غلط ٹھیک کو چھوڑ دیں. پہلے یہ بتائیں, یا سنی ہے؟ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں یا شیعہ ہیں. ہمارا سوال یہ ہے. میرے پاس اس سوال کا آنسر نہیں ہے. سوال میں کبھی غلط نہیں ہوتا. سوال مسلمان ہوں. اوکے, مسلمان ہوں. سوال ہوتا ہے, سوال کبھی غلط نہیں ہوتا, جواب غلط ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے سوال کر دیا, آپ کو غلط لگتا ہے, ٹھیک لگتا ہے. آپ شیعہ نہیں ہیں. میں مسلمان ہوں. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ شیعہ نہیں ہیں, 12 اماموں کو نہیں میں مانتے. مسلمان ہوں, میں مانتا ہوں 12 اماموں کو, میں مسلمان ہوں. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا مانتے ہیں 12 اماموں کو جو بھی آگے. ٹھیک ہے, تعارف آ گیا, تعارف آ گیا. ٹھیک ہے, جاوید صاحب 12 اماموں کو کیا مانتے ہیں؟ 12 اماموں کو امام مانتا ہوں میں. جیسے آپ کس چیز کے امام ہیں؟ امامت ہے, انہوں نے دین تبلیغ کی ہے, جیسے آپ کے بزرگان دین نے باقیوں نے کی, انہوں نے کی ہے. ٹھیک, انہوں نے دین کی تبلیغ کیا. اب تبلیغ امام مہدی کے ظہور پہ یقین ہے. سنیے نا, تبلیغ تو ہر مسلمان کر رہا ہے نا. ہمارے یہاں بھی تبلیغی جماعت ہے, دار جمیل صاحب بھی تبلیغی جماعت کا بڑا ہے, تو وہ بھی امام ہو گیا پھر آپ کے اماموں کی طرح. کوئی اور کام بتایا نا ایسا کہ جو آپ کے اماموں نے کیا کسی اور نے نہ کیا ہونا, پتہ لگے کہ بندہ امام بنا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے امام کس کے امام ہیں؟ جی جی. امام حسین نے قربانی دی ہے. امام حسین نے قربانی دی ہے دین کے نام پہ, دین کے اشاعت کے لیے. امام وہ بہت بڑی قربانی دیتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں آپ نے بولا کہ انہوں نے کیا کیا, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. نہ میں نے جو سوال کیا تھا میں کہا کس چیز کے امام ہے, یعنی کس لیے امام ہے؟ ٹھیک, دین کے امام ہو گئے. دین کے امام, تو دین کے امام سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دین سکھانا ہے, صحیح ہے؟ ہاں جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. وہ تو مولوی بھی سکھا رہے ہیں نا, تو پھر امام میں کیا فرق ہو؟ کچھ سمجھاؤ نا ایسی بات کہ بندہ کہ یار یہ کوئی امام میں کچھ ایسی بات ہے جو باقی علماء میں نہیں ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں, میں بھی عالم سے دین سیکھ رہا ہوں, دین عالم سکھا رہے ہیں, تو میرے وہ امام ہو گئے جیسے آپ کے امام ہیں, یا کوئی دونوں میں فرق بھی ہوگا نا. کچھ اس طرح بتاؤ نا ہمیں کہ آپ کے جو 12 امام ہیں ان میں کیا چیز ایسی ہے جو باقی دین سکھانے والوں میں نہیں ہے. اہل بیت میں سے امام ہے نا, آپ امام نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا, اہل بیت بس یعنی اتنا بات ہے, کام وہی ہے جو ہمارے مولوی کر رہے ہیں, صرف وہ اہل بیت میں سے ہیں, ورنہ فرق نہیں ہے. دیکھیں آپ کو, اگر آپ کو کوئی گستاخی کرتا ہے, اگر میرا یقین ہے نا, اگر آپ فار ایگزامپل ادھر کو کرسچن آ کے آپ سوال پوچھتے ہیں, آپ حدیثہ کے بارے میں غلط بات نہیں کریں گے, آپ اپنا بتائیں گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ نہیں. آپ ان کو کسی سے کمپیئر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کسی کے ایمان کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. آپ جو بتائیں گے میں اسے کروں گا. آپ سے پوچھا جو آپ نے 12 امام بنائے ہیں, یہ کس چیز کے امام ہیں, یعنی ان کا اور دوسروں میں کیا فرق ہو, پتہ چلے نا کہ یہ جو آپ کے 12 امام ہیں یہ کس طرح کے امام ہیں, کس لیول کے امام ہیں. ٹھیک ہے, کس نے بنایا ان کو امام, کچھ بتائیں نا ہمیں, جو آپ بتائیں گے بس ہم ساتھ چلیں گے. ہاں جی, انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے, دین کے لیے تو مسلمانوں نے ان کو مارا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ حق پہ ڈٹے رہے ہیں. جو لوگ شراب پیتے تھے, جنہوں نے مولا علی سے جنگ کی, حق اور باطل کا فیصلہ ہوا, اور جو باطل تھے انہوں نے ان کو نکالا, ان کی اولاد نے نکالا. ٹھیک ہے, ان کے خلاف ڈٹے, حق پہ رہے. ٹھیک ہے جی, بس اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ وہ یہی وجہ امام ہے. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. پہلے یہ بتائیں, یہ بتائیں کہ یہ باقر صاحب اور جعفر صاحب کس چیز کے امام ہیں؟ وہ کون سے حق پہ ڈٹے رہے ہیں, انہوں نے کون سی لڑائی کی ہے, کون سا جہاد کیا انہوں نے, اور کون سا علم بلند کیا تھا انہوں نے کہ وہ بھی آپ کے امام ہیں؟ وہی تھے انہوں نے دین کی اشاعت کیا, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, انہوں نے علم پھیلایا. اچھا ٹھیک ہے, پھر یہ یعنی انہوں نے کوئی لڑائی شڑائی نہیں کی, کتابیں لکھی ہیں, صحیح ہے؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی. جنگ بھی کی. باقر صاحب کی کوئی کتاب بتائیے, کون سی کتاب لکھی ہے انہوں نے؟ امام جعفر صادق کی نہیں پوچھی, جن کی پتہ ہے آپ کو. چلیں پہلے باقر کا بتاتے ہیں, پھر میں جعفر کا پوچھ لیتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتاب بتائیں نا, کوئی لکھی ہے, باقر نے کتاب لکھی ہے کہ باقر امام نہیں ہے کیا؟ جی وہ بھی امام ہے. ہاں تو کتاب لکھی انہوں نے, حضرت جعفر صادق نے لکھی ہیں, تو کیا مطلب نہیں سنیں نا, تو جعفری آ جاتے ہیں نا, باقر نے نہیں لکھی, تو پھر میں جعفر پہ آ لکھی. ہاں باقر کا آپ جعفر پہ آئے نا, پہلے حضرت جعفر پہ آئے آپ.
اچھا باقر پہ نہ جاؤں، مطلب ادھر بھی چلتے ہیں، باقر نے نہیں چلتے ہیں نا، چلتے ہیں ادھر بھی چلتے ہیں. باقر نے لکھی کتاب کہ نہیں لکھی؟ اگر لکھی ہے تو بتا دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. نہیں لکھی تو کہہ دو نہیں لکھی. کوئی باقر کی کتاب ہے آپ کے پاس؟ آپ کہہ رہے تھے نا علم سکھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، جی تو ظاہر انہوں نے جہاد تو کیا نہیں باقر نے، تو پھر آپ نے کہا وہ انہوں نے کتابیں لکھی ہے، تو باقر نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ امام باقر نے ایک منٹ اللہ اکبر، کوئی نہیں لکھی ہے. اچھا چلو ان کے والد صاحب کو بتا دیں. زین میں العابدین کرتا ہوں نا کون- سر، کیا ہو گیا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں نا جی. جعفر الصادق سوری جعفر الصادق کے سوری ساتھ سوری جعفری سوری کوئی مسئلہ نہیں. چیٹ جی پی ٹی زندہ باد، مارے سرچ مارے سرچ. جعفر الصادق. تو آپ سارے بھی تو چیٹ جی پی ٹی والے امام بیٹھے نہیں ہیں ہم نا. نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں. اچھا بتاؤ نا باقر، سنو نا باقر صاحب نے کون سی کتاب لکھی بتاؤ تو صحیح. جعفر الصادق ہے جی کتاب. اچھا پھر باقر چھوڑ دوں میں؟ ہاں امام باقر کی کتاب جعفر الصادق ہے. امام باقر کی کتاب جعفر ہے، جعفر کی کتاب موسیٰ کاظم ہے، موسیٰ کاظم کی کتاب جعفر الصادق ہے. بات سنو نا، جعفر الصادق. چلتے اچھا چلتے اب 12 امام میرا کی ایک کتاب چھوٹا سوال ہے، سنو نا، چھوٹے سے سوال ہے شاذ سر، بات میرا سنو. تھوڑا سوال ہے. ایسی کہانی کیوں سنائیے ہمیں جہاں پہ آگے جا کے پھنس گئے ہو؟ ٹھیک ہے میں نہیں پھنسا. ہاں تو بتاؤ نا آپ باقر میری نے بات کون سی سن رہے، کتاب آپ لکھی ہے؟ میری بات نہیں سن رہے، آپ میری بات نہیں سن رہے. نہیں پر باقر آپ امام تو نہ ہوئے نا، سنو نا نہ باقر نے لڑائی کی، نہ جنگ کی، نہ کتاب لکھی. اب بتاؤ باقر کس چیز کے امام ہے پھر؟ میں نے بتایا ہے، کیا بتایا؟ جعفر الصادق کتاب کا نام ہے ان کا. امام باقر نے کتاب لکھی، اس کا نام جعفر صادق ہے. جعفر الصادق. جعفر الصادق. میں وہی کہہ رہا ہوں. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ امام باقر نے کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام تھا جعفر الصادق. ہاں جی جی. صادق لگانا ہے. حیدری صاحب 12 سے اوپر ہو گئے جی، ابھی کام شروع ہے. صحیح کہا. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ جی جی کو جعفر ان کا اختلاف کیا ہے؟ اس کتاب کا پہلا پیج دکھا دیں یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے جعفر اس کے پہلے الصادق. پیج پہ جو حدیث لکھی ہوئی ہے اس حدیث کا جو میری بات کا جواب. ارے نہیں میں حدیث بتانے والا ہوں، میں نے کتاب پڑھی ہے. سنو نا امام جعفر الصادق میں نے کتاب پڑھی ہے، اس کی جو سب سے مشہور حدیث ہے نا میں آپ کو بتانے والا ہوں. تو امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا جو جبریل لے کے نازل ہوئے تھے، اس کی 17,000 آیتیں تھیں. یہ اس کتاب کی سب سے پہلی روایت. یہ جو اصلی قرآن ہے وہ جو جبریل لے کے نازل ہوئے اس کی 17,000 آیتیں تھیں. اچھا یعنی یہ جو قرآن آپ کے گھر میں ہے نا، یہ اس قرآن کی بات نہیں کر رہی، قرآن ان کے حاصل نہیں ہے. اصلی قرآن جو تھا وہ 17,000، اس میں 11,000 اور آیتیں تھیں. تو یہ ہے وہ باقر نے جو کتاب لکھی تھی نا جعفر الصادق، اس کی پہلی روایت. اچھا تو اگر یہ دینی کاوش ہے ان کی تو پھر تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے امام باقر کو کہ وہ ایسے قرآن کو بیان کر کے گئے ہیں جو نہ آپ کے گھر میں نہ میرے گھر میں ہے. تو مبارک ہو آپ کو، ایسے امام بھی مبارک ہو اور ان کی ایسی ایسی حدیثیں بھی مبارک ہو. جی ٹھیک ہو گیا. بس یہی اختلاف ہے آپ کو؟ نہیں یہ تو پہلی حدیث سنائی ہے، اگلی حدیث تو میں نے سنائی نہیں ہے. اگلی حدیث میں آپ کے امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو متع نہیں کرتا وہ کامل مومن نہیں ہے. اس کا ریفرنس دیں مجھے. من لا یعذر الفقی، کتاب کا نام اصل نام جو ہے وہ ہے امام جعفر الصادق. الصادق ہے. تیسری روایت سنیے. تیسری روایت میں امام صاحب فرماتے ہیں التقیۃ دینی و دین آبائی، یہ جو تقیہ ہے جھوٹ بولنا مکر کرنا، یہ ہمارا دین ہے اور ہمارے آبا اجداد کا دین ہے. اس کی 5ویں روایت ہے لا دین لمن لا تقیہ لا، اس بندے میں دین ہی نہیں جس نے تقیہ نہیں کیا. پھر 6ٹھی روایت ہے کہتے ہیں لا ایمان لمن لا تقیہ لا، اس بندے میں ایمان نہیں جس نے تقیہ نہیں کیا. 7ویں روایت میں کہتے ہیں التقیۃ فی کل ضرورہ، ہر ضرورت میں تقیہ. اچھا 8ویں روایت میں کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، وہاں پہ جبریل ملے سدرۃ المنتہا کے قریب قریب. انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی امت میں جو متع کرے گا وہ جنتی ہے. اچھا بس میں نے 8 صفحے پڑھے ہیں، میں ابھی اگلے صفحے پہ جاؤں گا. 9ویں پہ ہے کہ جس نے متع نہیں کیا مومن نہیں ہے. ہاں وہ مومن نہیں ہے. یہ پہلی جو تھی. اگر کہتے ہیں تو 10 صفحے پہ سب کچھ لکھا ہے متع کے بارے میں، ایک ہی روایت میں ایسا کچھ لکھا ہے نا اللہ کی اور قسم. 11ویں ڈاکٹر صاحب 11ویں صفحے پہ لکھا ہے کہ 11ویں امام صاحب ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، اور یہ جو 12ویں امام والی کہانی ہے یہ جھوٹی ہے. لیکن 12ویں صفحے پہ لکھا کہ نہیں ایک 12واں تھا. وہ جو 11ویں والی کہانی ہے 12ویں پہ اس کا رد موجود ہے. جی جعفری صاحب آپ نے جو کتاب بتائی ہے آپ نے کتاب ساری پڑھ لی ہے بھائی. جعفر الصادق. اچھا بات سنو، یہ کہاں پہ سرچ ماری ہے تو میرے کتاب کا نام پتہ چلا. یہ کہاں پہ کتاب دیکھی ہے جعفر الصادق؟ نام کا مجھے پتا نہیں، موبائل میرے ہاتھ میں، اگر سرچ مارتا تو میں ایڈٹ کر دینا تھا. آپ کے پاس کتاب ہے آپ کے پاس؟ جعفری کتاب ہے آپ کے پاس؟ کتاب نہیں، نام مجھے پتا تھا اس کا، کتاب نہیں ہے میرے پاس. یہ اس کتاب کا نام ہے جعفر الصادق. زبردست یار. صحیح. اچھا مجھے بات بتائیں، اگر آپ کے پاس نالج جو بھی آپ کو پتا ہے اس میں بتانا. شیعہ کے 12 امام ہے نا، میں اکثر شیعوں سے ہی پوچھتا ہوں جو نیچے بیٹھے ہیں، آپ کو بھی دعوت ہے. کسی شیعہ کے امام نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے؟ یعنی سب سے بڑا دین سکھانے کا عمل جو ہے نا وہ تو ہے تفسیر قرآن.
تو کوئی تفسیر بتاؤ امام یار. جعفر ہاں کیا تفسیر لکھی ہے؟ امام جعفر صادق نے لکھی ہے نا تفسیر اس ہاں کی. کیا تفسیر لکھی؟ ان کی تفسیر بتائیے کیا تفسیر ہے، اس کا نام چم کو بتاؤ حوالہ کرا دو. امام جعفر نے تفسیر لکھی، یعنی امام باقر نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے جعفر الصادق. اب امام جعفر صادق نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوگی، اس کا نام ہوگا موسیٰ الکاظم. ایسا ہی ہے؟ چلیں سرچ کریں نا، سرچ کریں نا پلیز. چلو سرچ کرتا ہوں. المدد یا چیٹ جی بی ٹی. نہیں بات سنیں نا، میرا نہیں خیال کہ چیٹ جی پی ٹی نے بھی جعفر الصادق نکالا ہوگا. یہ بھائی نے اپنا کوئی چیٹ جی پی ٹی بنایا ہے. چیٹ جی پی ٹی کا بھی یہ حال نہیں ہوا ابھی تک. آگے اللہ جانتے ہیں اس میں شیعوں نے کیا بھر دینا ہے ہمارا. بالکل یہ بات تو صحیح ہے. شاہ سے بیچارہ بڑا امام بنا کے بیچارہ پھنس گیا. جی شاہ سے بتانا یار قرآن کی کون سی تفسیر آپ کے امام جعفر نے لکھی؟ میں پریشان ہو گیا. ویسے کیا بنے گا شاہ زیب صاحب، کوئی مسئلے کو حل کر کے جائیں. خیر قرآن کی تفسیر لکھے کیسی تبلیغ کرتے رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کو. 250 سال میں کوئی ان کے 11 امام گزرے ہیں. 12ویں کو ہم جانے دیتے ہیں کیونکہ 12ویں صاحب تو غائب ہو گئے تھے. حالانکہ غائب نہیں ہونا چاہیے تھا، کچھ نہ کچھ دیکھ ہی جاتے، پر انہوں نے دیا کچھ نہیں ہے بس. جی جاوید صاحب تفسیر ڈھونڈیں گے بیک اسٹیج پہ. کہتا ہے پہلے والوں کو مارا گیا اس لیے وہ امام ہے، مسلمانوں نے ان کو مارا بہت ہے تو امام بن گئے. پھر اگلے والے جو آئے وہ کتابیں انہوں نے لکھ کتاب لکھی ہے اور کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سی کتابیں میں بتاؤں ان کو. اگلوں نے کتابیں لکھی ہیں. پتہ ہے جعفری صاحب آپ کو نا ایک بات کرنی تھی. وہ جو پچھلوں نے لڑائی کی ہے نا، اچھا نہ ہوتا پچھلے بس کتابیں لکھتے رہتے تو بچے رہتے. اب 12ویں امام صاحب کے یہ بتائیں گے کہ وہ اس لیے امام ہے کہ وہ غائب ہو گئے. دیکھیں نا کہتے ہیں پچھلے اماموں نے لڑائی کی حق پہ، یہ وہ بہن کے یا پھر ان کو بھی کتابیں لکھانے میں لگا دیتے. یہ بات والے تو عافیت میں رہے ہیں، کتابیں شتابیں لکھتے کم از کم ہم تک کتابیں پہنچاتی. بہرحال بس جعفری صاحب نیچے جا کے بیٹھے ہیں، کم از کم سوچیں دیکھیں. جو آپ سے سوال کیے وہ اس لیے نہیں کہ آپ کو شرمندہ کیا جائے، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آنکھیں کان دماغ کھلے. شیعہ مذہب میں کچھ بھی نہیں ہے، سب فضول جھوٹ ہے، فساد اور بے ڈھنگی قسم کی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں ذاکروں کی. جن اماموں پہ مذہب گھڑا گیا ہے وہ امام ہی آپ سے ثابت نہیں ہو رہے. جعفری صاحب دوبارہ نہ کہنا کہ ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ 12 امام سارا فراڈ ہے. کوئی ایسے 12 امام نہیں. ہاں ویسے اعلی رسول میں کوئی بھی بندہ ہو اس کی رسپیکٹ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے امام کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جو اعلی رسول سے اس کی اور زیادہ رسپیکٹ کر لو. یہ 12 اماموں والا فراڈ نہ کیا کریں بس. کیا ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی ہے، تھوڑا یہ گائیڈ کیجیے گا. اہل سنت کے اہل تشیع کے اماموں سے اختلاف تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو امام جن کو 12 کہتے ہیں یہ اولاد تو حضرت علی اور سیدنا حسین کی ہے نا، تو ان کا درجہ یا ان کا مقام اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مقام تو کوئی نہیں ہے جی ایسا، کوئی ایسی خدمت نہیں، میں وہ مقام نہیں کہہ رہا کہ دین کے لیے کوئی کام. دیکھیں ایسے جیسے بیان کر رہا ہوں، حضرت حسین کی اولاد ہے، حضرت زینب العابدین میں بیان کر دیتا ہوں نا. میں بیان وہ اس بتائیے گا کہ آیا کہ ان کی اولاد ہے، اولاد یہ رسول بنا رہے ہیں ان کی اولاد کی ایسی ہے. رسپیکٹ سنیے نا، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. اولاد رسول کی رسپیکٹ کرنا ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. جو بھی ان میں مومنین ہوئے ہیں، منافقوں کی بات نہیں کر رہا، فاسقوں فاجروں کی بات نہیں کر رہا. جو مومنین ہوئے ہیں اولاد رسول میں سے ہیں، وہ صرف جعفر اور باقر کو نہیں ہے نا جی، ٹھیک ہے. حسین علیہ السلام کی اور بھی اولاد ہوئی ہے، حسن علیہ السلام کی بھی اولاد ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو اولاد رسول میں سے تھا، ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے مقام کی. جب آپ کہتے ہیں نا ان کا مقام کیا ہے، تو مقام کے لیے کچھ تقاضا بھی ہے اس کا. کسی کو کوئی کاوش ہو، اب صرف اولاد ہونا تو کاوش نہیں ہے کسی بندے کی. مثال کے طور پہ اگر ان کا ایک امام اس کا نام موسیٰ کاظم، اب موسیٰ کاظم کو مجھ سے پوچھے جی کیا مقام ہے، کیا مقام ہے اس کی کہ اس کا باپ جعفر ہے، یہ کوئی مقام ہے؟ مقام کے لیے ضروری ہے اس کی کوئی کاوش کی ہو، کوئی اس کی خدمت ہو، کوئی علمی خدمات ہو، کوئی سیاسی خدمات ہو، کوئی مجاہدانہ خدمات ہو، کچھ بھی نہیں ہے. اب صرف اس بات کے اوپر تو کوئی مقام نہیں ملے گا نا حضرت کہ وہ اللہ کے رسول کے گھر میں پیدا ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے نا. اور وہ بھی 6، 7، 8، 9 پوسٹ میں پیدا ہو گئے. مقام کے لیے کچھ کاوش ہونی چاہیے نا، کچھ خدمات ہونی چاہیے، کچھ کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے. کیا ہے جی؟ مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی مانتے ہیں جی ہمارے بھی امام ہیں. کس چیز کے امام ہیں؟ کوئی موسیٰ کاظم کو تفسیر کے امام تھے، کوئی فقہ کے امام تھے، کوئی حدیث کے امام تھے، کوئی صرف و نحو کے امام ہے، کوئی قرات کے امام ہے، کوئی تفسیر کے امام ہے، کوئی تاریخ کے امام ہے. کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. اب میں مقام دوں، پر میں مقام کس بات کا دوں؟ کیا مرثیت ہی مقام ہوتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میری بات تو تھوڑی، ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہوں گا آپ سے ادھر تھوڑی سی میں آپ سے آرگو کروں گا. دیکھیں نا سیدنا حسین کی اولاد دوسری بھی ہے اور سیدنا حسن کی اولاد بھی ہے، میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے، لیکن ان کا یہ رتبہ تو یہ ہے نا کہ وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں حضرت رتبہ کس چیز کا ہے؟ میں نے موسیٰ کاظم آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تو ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھنے والا جو بھی ہے میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں،
اور اولاد رسول کی زیادہ رسپیکٹ کر رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں مقام کس چیز کا, رتبہ کیا ہے؟ یہ مقام یہ چھوٹا مقام تو نہیں ہے نا, وہ صدات میں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ کاظم کا رتبہ کس چیز کا رتبہ ہے؟ سنیے نا, میں پوچھا موسیٰ کاظم کا رتبہ کیا ہے, وہ رتبہ بتائیں اور رتبے کی وجہ بتائیں. میری نظر میں یہ ان کا مقام رتبہ تو یہ بنتا ہے نا. ارے حضرت سنیے نا, امام سنیے نا, جعفر کے 3 بیٹے ہیں, ایک اسماعیل ہے, ٹھیک ہے, ایک عبداللہ ہے, اور تیسرا موسیٰ کاظم ہے. تینوں کو رتبے دے دیں آپ. کیا رتبہ دینا ہے اسماعیل کو, کیا کیا اس نے؟ اور بھائی کوئی چیز بھی ہونی چاہیے نا یار, یہ کوئی ریوڑیاں بانٹی ہیں آپ نے. بھائی ریسپیکٹ کریں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں رتبہ دو, رتبہ دو. ہر بندے کو رتبہ کس چیز کا رتبہ دینا ہے؟ اس کے بعد جعفر تھا. دیکھیں کچھ تو سمجھے نا میری بات کو. میں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ اسٹیمپ لگا کے ضرور مان جائیں کہ یہ میں آپ کو منوانے آیا ہوں. نہیں یہ نہیں کہہ رہا, آپ سے سوال ہے کہ میں رتبہ کیا دوں بھائی, کس چیز کا رتبہ دوں, آپ مجھے بتا دو. چلو ڈاکٹر صاحب ایک بات کہوں یہاں پہ صرف چھوٹی سی. جی جی. عبداللہ بن عباس, حضرت عباس وہ اہل بیت بھی ہیں, صحابیت بھی ہے, اور وہ تفسیر کے امام بھی ہیں. اب ان کا رتبہ بڑا ہے, اور جو جس کا نام ڈاکٹر صاحب نے لیا ان کا رتبہ بڑا ہے. آپ بتائیں تقویٰ کس کا زیادہ ہے, عبداللہ بن عباس کا زیادہ ہے کہ ان کا زیادہ ہے؟ وہ تو میں خطبہ حجۃ الوداع سے کہوں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا عرب کو عجم کو عرب پہ کوئی فوقیت نہیں الا بالتقویٰ. تقویٰ. اب عبداللہ عباس کی تفسیریں بھی موجود ہیں اور فہم بھی سارا قرآن کا موجود ہے. جی بابا, میں نے تو یہ خطبہ حجۃ الوداع کا یہ بیان کر دیا ہے کہ ایون عرب کو عجم پہ بھی کوئی فوقیت نہیں ہے. جی, تو پھر آپ سادات کا کانسیپٹ کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس میں پھر جب یہ اگر آپ خطبہ حجۃ الوداع پہ آتے ہیں تو اس میں تابع تابعین بھی آ جاتے ہیں کہ صحابی بھی آ جاتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ سب آتے ہیں, لیکن یہاں پہ پھر آپ نے آتے ہی سادات والی کانسیپٹ پیش کیا. نہیں اگر سادات کا کانسیپٹ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا یہ سوال میں نے میرا سوال تھوڑا میں لائبریٹ کر دیتا ہوں, تھوڑا ایزی کر دیتا ہوں. جیسے میں نے بولا کہ سیدنا حسین کی اولاد ہیں تو ان کا یہ مقام تو ہے. اگر یہ چیز کیا مقام ہے حضرت, سنیے نا, سیدنا حسین سنیے میں کھول کے مسئلہ بیان کرتا ہوں. سنو تو صحیح نا میرے بھائی, سیدنا حسین کا مقام ہے, ہمیں سب پتہ ہے, ٹھیک ہے. سیدنا حسین کی اولاد کا مقام آپ کہتے ہو, یہ اولاد بھی نہیں, اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا موسیٰ کاظم کا مقام سمجھاؤ تو صحیح نا بھائی, کیا مقام ہے وہ مقام پتہ تو چلے نا, مقام کیا ارن کیا انہوں نے. اچھا ادھر ہی تو میں آنے لگا تھا, آپ مجھے بات کرنے نہیں دے رہے, سمجھائی تو صحیح نا, کیا کرنے دینا بات. پھر ابھی کریں میں نے جب آپ کو سنایا ہے کہ عرب کو عجم کو ایک دوسرے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے الا بالتقویٰ, اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دے رہے ہیں اس میں صحابی بھی کھڑے ہیں نا, اس میں صحابی کی بھی کوئی فوقیت نہیں رہی نا, اس میں وہی اس کا رتبہ بڑا ہوگا جس کا تقویٰ بڑا ہے, جس نے قربانی اسلام کے لیے زیادہ دی. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا ابھی آپ, جس نے اسلام کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابی رسول سیدنا حسین ہے جنہوں نے قربانی دی ہے, یا دوسرے صحابی ہیں, ان کا رتبہ پھر دوسرے صحابیوں سے بڑا ہو گیا. ہاں ظاہر ہے, صحابہ کرام کے اندر آپس کے رتبے ہیں نا, ہمیں نظر آتا ہے نا. میں خلفائے راشدین کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے نیچے جو نہیں صحابہ کے اندر طبقات موجود ہے نا. جی جی جی. آپ کا نام کیا ہے, مجھے نام بتائیں. میرا نام فراز ہے. جی فراز. ہاں فراز. اس طرح صحابہ کرام کے ہاں بالکل رتبے موجود ہیں. صحابہ کرام کے ہاں ہمارے پاس عشرہ مبشرہ ہیں, ہمارے پاس سابقون الاولون ہیں, ہمارے پاس مہاجرین و انصار ہیں, ہمارے پاس بدری صحابہ ہیں, ہمارے پاس بیت رضوان کے صحابہ ہیں. یہ تو سب کے فضائل موجود ہیں نا. یہ سارے مختلف طبقات ہیں نا. عشرہ مبشرہ آخری بات. اور یہ سب کے سب رتبے ان کو کسی وجہ سے ملے ہیں. بدری صحابہ کا رتبہ بدری کی جنگ کی وجہ سے ملا ہے نا بھائی. کسی باپ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے تو نہیں ملا, کسی پوتے دادے پوترے ہونے کی وجہ سے تو نہیں ملا, کسی نوازے ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ملا. ہر بندے نے اپنی کاوش سے اللہ کی مہربانیوں سے عرض کیا ہے. اچھا سیدنا حسن حسین کو نواسے ہونے سے ملا, ان کو تو مل گیا نا جی. کیسے ملا؟ نواسا رسول نے تو قربانی دی, نواسا رسول کو تو مل گیا. نہیں قربانی کے پہلے مل گیا تھا ان کو سارا, قربانی دینے سے پہلے ہی مل گیا. نہیں میری بات کمپلیٹ ہونے دینا. میں کہہ رہا ہوں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا رتبہ میں کدھر سے دکھاؤں آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب ابھی بات شروع پہ ہو رہی ہے, ابھی پھر آپ اینڈ پہ جا رہے ہیں. میں آپ کے بنیادی اصول کو لے کے میں موسیٰ کاظم پہ گیا ہی اس لیے کہ حسین پاک علیہ السلام کو لے کے کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے, ٹھیک ہے جی, نوجوانوں کے سردار ہے, اور میں موسیٰ کاظم کو کیسے کچھ بنا لوں؟ بتاؤ تو صحیح. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ موسیٰ کاظم کو اٹھا کے آپ حسین کی لسٹ میں ڈال دیں. نہیں ابھی سنیں, نہیں ہو سکتا نا. تو میں موقع تو دے دے. ہاں تو موسیٰ کاظم کو مجھے پھر سمجھائیں کیا رتبہ ہے, آپ بتائیں. ان پہ بعد میں آتے ہیں, ابھی تھوڑا سا پیچھے آ جائے واپس. یار پہلے موسیٰ کاظم کا مجھے موقع تو دے ڈاکٹر صاحب. میں کوئی شیعوں کی, میں کوئی اہل تشیع کی, موسیٰ کاظم کا میرا سوال ادھر ہی رہ جائے گا. موسیٰ کاظم میں ادھر بھی آ جاتا ہوں. میں اصل میں تکرار تو موسیٰ کاظم پہ چل رہی ہے کہ نہیں ڈاکٹر جی؟ یہ میرا سوال ایکچولی آپ سے ہے, یہی چیز تو میں سمجھنے اوپر آیا ہوں, ورنہ میں کیوں آتا. اچھا یہ سوال تو میرا آپ سے بنتا ہے, مجھے جس چیز میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے میں کلیئر کرنے کے اوپر آیا ہوں. اچھا میرا سوال بھی یہ ہے, سیدنا حسن آپ نے بولا کہ نواسوں کو کیسے مل گیا یا نہیں ملے گا. سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا حسن و حسین کو اللہ کے رسول نے اپنی گود میں کھیل رہے تھے دے دیا. ہاں جی بالکل ایسا ہی, جیسے
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابیت کیسے مل ملے گئی گا، نا بیٹا ہونے سے درجہ کیسے ملے گا؟ ان کو ابھی آپ صحابیت نے- مل گئی نا، موسیٰ کاظم کو تو نہیں نہ ملی بھائی، موسیٰ کاظم کس کھاتے میں ہے؟ سر ان کو نواسہ رسول ہونے سے کیوں ملی پھر؟ او بھائی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوئے نا. بالکل ایگری ہو گیا، صحابی نہیں ہوئے صحابی. ہاں سنیے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، ڈاکٹر صاحب ابھی تو وہ چھوٹے تھے، ان سنیے کو نا، صحابی کے درجے سنو کا تو کیا صحیح پتا؟ نا، میں بتا رہا ہوں نا، اور رسول اللہ کے پاس کھیلے ہیں، رسول اللہ کی گود میں پلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لابدان ان کی، یہ ساری فضائل ہیں نا بھائی صاحب. بالکل ٹھیک ہے، رسول اللہ کی کمر پہ سوار ہو رہے ہیں، رسول اللہ کے لاڈ، رسول اللہ کی ان کے لیے دعائیں موجود ہیں ہمارے پاس، اللہ کے رسول نے خاص دعائیں مانگی ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے، بالکل پھر وہ agree علی کرتا علیہ السلام کے شاگرد ہیں، مطلب بہت کچھ ہے نا ہمارے پاس پیش کرنے کو. ہوں. تھوڑا سا آگے پھر چلوں. سیدنا حسن، سنتے جائیے نا، پھر سیدنا حسن باقاعدہ خلیفہ منتخب ہوئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر ان سے ہم نے حدیثیں لی ہیں، ہماری حدیث کے بھی امام ہے کہ میں انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں اللہ کے رسول کی. ٹھیک ہے، پھر ان سے ہم نے دین کے احکام کو بھی وہاں سے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اتنے ریزنز موجود ہیں ان کے مقام کے بھی، مرتبے کے بھی. اللہ کے رسول نے ان کے لیے خوشخبری بھی دی، بتایا بھی کہ میرا بیٹا یہ سید ہوگا، جیسے سیدنا حسن کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے، اچھا یہ سیدنا حسن کے کہنے بارے کا میں مطلب بتایا یہ ہے، کہ سنو اگر نا، سید ہوگا. ادھر ہی میں نے سوال لے کے آنا تھا. ذرا صبر کرو نا، مجھے پوری بات کمپلیٹ ہونے دو نا. میں نے کہا جب ان کے بارے میں ہمیں سب کچھ مل گیا، اب ان کا مقام بنتا ہے، میں آپ سے بحث بھی نہیں کروں گا. لیکن جب آپ کہتے ہو موسیٰ کاظم، علی رضا، علی نقی تقی، علی حسن عصری، خدا کا خوف کرو یار، اور میں کون سا مقام دوں ان کو؟ اس کا بھی تو کچھ سمجھو نا میری بات کو. آپ نے میرا سوال ان سے کیا تھا کہ بھائی وہ آپ کی نظر میں کیا مقام رکھتے ہو، میں کیا مقام دوں؟ اور کچھ انہوں نے کیا ہو تو میں مقام دوں. میں اچھا کس مجھے بات بھی کا تھوڑا مقام دوں؟ سوال کلیئر کرنے دے، آپ کو ایزی کر جی دیتا جی ہوں. سوال جی تھوڑا جی، ایزی کر دیتا ہوں. کریں کریں. حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلتے ہوئے گود میں یہ ساری چیزیں ان کو عطا کر دی تھی، ان کو مل گئی نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے، ایسے ہی ہے؟ ان کی قربت جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہی ہے، بالکل جی، بالکل اللہ اسی کے طرح. رسول کی ان کے اچھا لیے. امام زینب، جو یہ امام زینب العابدین کہتے ہیں جی، ان کو آیا کہ سیدنا حسین کی گود میں نہیں ملی ہوگی؟ سیدنا حسین، سنو نا، سیدنا حسین کے بیٹے تھے، ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا مانگی تھی. سیدنا حسین نے مانگی تھی کہ نہیں مانگی؟ میں نے پوچھا اللہ کے رسول نے مانگی. سر اگلا ابھی اللہ کے اور رسول اس بھائی وقت تھے سیدنا ہی نہیں. حسین کو کیا کہتے ہو؟ اگر ان کی بھی دعا ہے تو دکھا دو، اللہ کا رسول دکھاؤ نا. میں حسین اور حسن کے لیے اللہ کا رسول دکھا رہا ہوں، مجھے علی صاحب اس وقت تو اللہ دکھا کے رہے نبی ہو. دنیا کا پردہ او کر بھائی کے صاحب، تھے. بھائی صاحب، یہ تو دلیل نہ ہوئی نا، یہ دلیل تو نہ ہوئی نا. نہیں تو یہ آپ کی یہ دلیل تو بھی ایسے ہی تو ہو گیا، بنتی یہ تو ایسے ہی ہو گیا. آپ نے کہا مجھے موسیٰ کاظم کا بعد جعفر تھا نا، ہاں جعفر تھا. ہاں تو جعفر نے تو کچھ کہا ہوگا نا اس کے لیے، یہ دلیل ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کے نہ سوال کرو کا نا، جواب دیا ہے. نہ کرو نا، آپ مجھے جواب بھی تو دینے دینا. فراز بات سنو، فراز بات سنو. جواب بھی تو دینے دینا. موسیٰ کاظم کے لیے، اس کے مقام کے لیے دلیل چاہیے، اب آپ کے پاس ہے نہیں. میری بات سنیے ابھی، میں ابھی 1 بائی 1 چلنا شروع ہوں. آپ 6 کیا منٹ چلنا شروع ہو؟ سر مجھے موقع تو دیں. بات سنو، بات سنو. مجھے موقع تو دیں، اس کے بعد کام ختم کر کرنے دو، لگا. بات سنو، پھر پتا کیا پورا اور گھنٹہ لگے رہے گا. مجھے نہیں بتاؤ میں صرف 1 منٹ کا سوال کر کے آخری سوال ہے میرا. صرف، چلو میری ایک سوال کا تو جواب دے دو نا، میں شروع سے پوچھا ہوا جی، ہے. حکم موسیٰ کریں. کاظم کا کیا مقام ہے؟ بالکل میں جواب دیتا ہوں اس بات کا. ہاں چلو بتاؤ. ابھی میرا ایک چھوٹا سا سوال آپ سے ہے. جی جی. ابھی آپ نے بولا کہ امام زینب العابدین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، کچھ کہا. ہاں مطلب کوئی بشارت ہو، کوئی مجھے موقع تو دے دیں، درجہ مجھے ہو. کلیئر تو کرنے دیں ڈاکٹر صاحب. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے ہوئے تو ان کے لیے کیسے کہیں گے وہ؟ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے مجھے نصیب سیدنا نہیں ہے. حسین کی اولاد کے بارے میں دعا ٹھیک ہے نا کی بھائی، ہوگی. میں بھی صحابی رسول نہیں ہوں کہ میں اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوا. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہاں ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ مجھے صحابی ہونا چاہیے؟ نہیں یار، میں محروم ہوں نا، بالکل میرا ٹھیک کہہ مطلب رہے نہیں ہے بھائی، میرے نصیب میں نہیں ہے. ہیں. بالکل ٹھیک نہیں، لیکن ڈاکٹر کوئی صاحب مسئلہ آپ کیا ہے؟ امتی تو ہے نا ماشاء اللہ، ہاں امتی ہیں، ٹھیک ہے، علی بن حسین بھی امتی ہیں. اور مواسر رسول بھی ہیں، ان کے 2 درجے ہو گئے. پھر صحابی رسول بھی ہے، 3 درجے ہو گئے. سنیے، میرے سے تو اوپر ہیں، مجھے مسئلہ نہیں ہے. وہ ہمارے محدث بھی ہیں، ہم نے حدیثیں لی ہیں. میں موسیٰ کاظم پہ گیا ہی اس لیے ہوں کہ میرے پاس اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی مل جائے گا. اس کو ختم کرتے ہیں. ابھی سنیے نا، میں نے آپ کے سامنے، میں نے آپ کے سامنے، ابھی آپ گائیڈ کریں، میں میرے سوال میں ختم ہو آپ کو گئے. گائیڈ کر رہا ہوں، لیکن آپ گائیڈنس میرے سے لے نہیں رہے نا، پکڑ نہیں رہے. سنیے، علی مجھے بن موقع تو حسین، دیں. سنو نا یار، میں موسیٰ کاظم پہ کیوں گیا ہوں؟ اس لیے گیا ہوں، جی، جی. میری بات کو سمجھے نا. جی جی میں نے آپ سے جعفر پہ تکرار نہیں کی، میں نے باقر پہ بھی تکرار نہیں کی آپ سے، میں نے علی بن حسین پہ بھی تکرار نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کاوشیں موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں اللہ کے رسول سے، اور اس کے بعد اپنے والدین سے انہوں نے، اور صحابہ کرام سے ہم تک ان کی روایتیں پہنچتی ہیں. یہ عادل لوگ تھے، ہمارے پاس محدثین کے ان کے اوپر کلام موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ سکہ لوگ تھے، ان سے ہم نے حدیثیں لی، احکام لیے، فروات لیے ہم نے ان سے. ٹھیک ہے، اب ان کا مقام بنتا ہے، جعفر کا مقام بنتا ہے، باقر کا بنتا ہے. اور موسیٰ کاظم کا میں کیا مقام بناؤں؟ خدا دے بندے سوائے اس بات کو کہ جعفر کا بیٹا ہے. نہ میں نے کوئی حدیث دیکھ رہا ہوں اس سے، نہ میں علی رضا سے دیکھتا ہوں، نہ میں کوئی قرآن کی تفسیر دیکھ رہا ہوں، نہ میں کوئی فقہ دیکھ رہا ہوں، میں کچھ دیکھ ہی نہیں رہا. میں کس بات کا مقام دوں؟ صرف اس بات کا کہ اس کا والد جعفر تھے بس. اور بھائی صاحب شیعوں نے امام بنا لیا، پر ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. مقام کیسا دوں میں؟ کون سا مرتبہ دوں؟ کس بنیاد پہ مرتبہ دوں؟ جعفر ہمارے ہاں فقیہ بھی ہیں، ثابت ہے. ہم سے حدیثیں بھی بیان کرنے والے ہیں، ثابت ہے. ان کا تعلیم کا سلسلہ بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے، باقر بھی ثابت، علی بن حسین بھی ثابت. میں نے اس پہ آپ سے بحث ہی نہیں کی. میں سیدھا موسیٰ کاظم پہ آئی اس لیے ہوں بھائی صاحب. عبداللہ افتح ہو، اسماعیل ہو جس کو اسماعیلی مانتے ہیں، میں کون سا مقام بیان کروں؟
भाई है ना, बरेलवी भाइयों से तो आपकी एक बहस मतलब बनती है, चलेगी, और 100 तावीलें करते हैं, ठीक हो गया, बातिल तावीलें लेकिन करते हैं। शिया का मसला बड़ा ख़राब है। शिया के यहाँ जो मुश्किल कुशा है ना, सबसे ज़्यादा मुश्किलों में पड़ा रहा है, ठीक है जी। तो शिया के लिए हमें बड़ा मज़ा आता है गुफ्तगू करके मुश्किल कुशा पे। तो उनके साथ जब मेरी बात होती है तो मैं उनको जो हाँ जी आपके मुश्किल कुशा, हाँ जी मुश्किल कुशा अच्छा, बरेलवी भी ऐसे ही हैं जी डॉक्टर साहब, वो भी नहीं, सजदे नहीं, करते है। हैं कब्रों पे, नहीं, क्या क्या नहीं करते, क्या क्या सुने, नहीं करते। यार ये मैंने इनके कहा, बड़े भाई हैं, दोनों भाई हैं, मैं कुछ और कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ एक जैसे ही हैं। शिया जब मुश्किल कुशाई करके आता है तो उनका मुश्किल कुशा उसका अपना बुरा हाल रहा है, ठीक है। तो उनसे मंतक की बहस बड़े आराम से हो जाती है। आप बरेलवी से तो कुरान सुन्नत से दलाल देंगे ना, मैं कह रहा हूँ शिया को दलाल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिया को सिर्फ इतना कह दो, यार बात सुनो, आपके मुश्किल कुशा थे लेकिन बेचारे बड़े मजबूर भी थे, आपके लिए हाजत रवाई करते हैं लेकिन ना अपनी कर सके, ना अपनी बीवी की कर सके, ना अपने बच्चों की कर सके, ठीक है, लेकिन आपकी हाजत रवाएं, आपके मुश्किल कुशाएं, ठीक है ना? नादिल ही पढ़ते हैं। हाँ, तो शिया की जो मुश्किल कुशाई है ना, वो जैसे कह लें आप एक मुज़्ज़ा का खेजी है बस। वो जो मुश्किल कुशा थे, वो जो मौलाए कायनात थे, वो तकिया भी करते थे डर के बारे कि हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हालांकि फरिश्ते उनके ग़ुलाम थे, कायनात उनकी इताअत में थी, पता नहीं हिल सकता था उनकी मर्जी के बगैर, लेकिन कभी कभी ना तकिया भी कर लेते थे कि खलीफा वक्त है, जाबिर है, नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है जी। तो उनके मुश्किल कुशा का तो बुरा हाल है। बल्कि यहाँ तक एक कहानी लिखी है उनके यहाँ, बल्कि बड़ा मशहूर वाक़या है कि सैयदा फातिमा थी ना, सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम जो थी वो चक्की पीसा करती थी। तो सैयदना अली कहते हैं, वो शिया के यहाँ ये पूरी रवायत मौजूद, हमारे यहाँ मौजूद है, उनके यहाँ भी मौजूद है। सैयदना अली अलैहिस्सलाम कहते हैं उनको कि अल्लाह के रसूल के पास जाइए और उनके पास कोई कैदी आए हुए हैं तो एक नौकर ले आइए। ये मुश्किल कुशा, ये हाजत रवा, बजाय इसके कि खुद चक्की पीस दे, सैयदा कायनात को कह रहे हैं अल्लाह के रसूल के पास जाइए और अपनी मुश्किल के लिए वहाँ से कोई मुश्किल कुशा ले आइए, आगे आपकी चक्की पीस दिया करे। क्यों? इसलिए कि आप चक्की पीसती है, आपके हाथों के छाले पड़ गए, मशकें उठा उठा के सीने पे निशान पड़ गए, ठीक, और लागर हो गई, कमज़ोर हो गई। ये पूरी रवायत के अल्फाज बता रहा हूँ आपको। बीमार रहती थी। अब इनको मुश्किल कुशाई चाहिए, क्या? अल्लाह के रसूल के पास जाके कैदी ले आए कि घर पे थोड़े काम शाम कर दिया करे। अब जब मुश्किल कुशा का अपना ये हाल हो कि ना अपनी बीवी की मुश्किल आसान कर रहे हैं कि चक्की पीस दे, किसी फरिश्ते को इशारा कर दें या चुटकी बजाएं, जैसे तुम्हारे लिए चुटकी बजा के मुश्किल कुशाई कर सकते हैं जहाँ भी बैठे हैं, तो बीवी के लिए भी कर देना। अच्छा, ये भी नहीं है कि कोई कहे कि नहीं वो अपने ऊपर मुश्किल कुशाई नहीं करते थे, नहीं, नौकर मांगने जा रहे हैं। फिर सईदा पाक जाती हैं अल्लाह के रसूल के पास, नहीं सवाल करती, वापस आ जाती है, मौका नहीं मिला। अल्लाह के रसूल पीछे घर आ जाते हैं, घर आके पूछते हैं कि आप आई थी मेरी तरफ, खैरियत थी? सईदा पाक शर्मा के अल्लाह के रसूल से तकाजा नहीं करती नौकर का। सैयदना अली जरूरत वाले थे, उन्होंने कहा जी कि ये चक्की पीसती हैं, हाथ इनके शल हो गए, मशकें उठाती हैं, भारी मशकें, सीना उस पर निशान पड़ गए इनकी स्किन पे, ठीक, और झाड़ू मारती हैं, कपड़े अब मतलब गर्द आलूद होते हैं और बीमार रहती हैं, लागर होगी, कमज़ोर होगी। एक नौकर चाहती थी कि एक नौकर अगर आप दे दें। मुश्किल कुशा अपनी बीवी के लिए अल्लाह के रसूल से एक मुश्किल कुशा नौकर मांग रहा है कि हमारी मुश्किल थोड़ी आसान हो जाए। शिया 1400 साल बैठ के कहते या मुश्किल कुशा, या अली मदद, या अली मदद। वही जो इमाम आपका चक्की नहीं पी सका घर में, अपनी बीवी की मुश्किल आसान नहीं कर सका, वो अल्लाह के रसूल से नौकर मांग रहा है, ठीक, और तुम कहते हो या अली मदद। अल्लाह के रसूल ने क्या किया? अल्लाह के रसूल ने भी मुश्किल कुशा नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? तस्बीह करिए, मैं आपको इससे बेहतर चीज़ देता हूँ। और कैदियों के बारे में कहा कि वो मेरे काम के हैं, यानी उनसे वो असहाब सफ़ा जो थे ना, वो उनकी खिदमत में उन्होंने रख लिए, इनको तस्बीह दी। वो आज भी तस्बीह मुसलमान पढ़ते हैं, क्योंकि ये रवायत हमारे यहाँ भी मौजूद है। वो तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं उसको, अल्हम्दु शरीफ, सुबहानल्लाह, अल्लाह अकबर, ठीक, आप सब जानते हैं 33, 33, 33, 34 दफ़ा, ठीक है। अब ये देखिए कितना मशहूर वाक़या है। उन्हीं सईदा पाक को बताएगी तस्बीह आज भी हम पढ़ते हैं, नमाज के बाद भी पढ़ते हैं, उसके अलावा भी पढ़ते हैं, लेकिन उनको मुश्किल कुशा अल्लाह के रसूल ने नहीं दिया। अगर वो मुश्किल कुशा होते तो अपनी बीवी की मुश्किल कुशाई करते। चक्की पीसना कितना मुश्किल काम था। अगर शियो तुम ये समझते हो कि तुम यहाँ से आवाज़ लगाओगे तो मुश्किल कुशा चुटकी बजा के तुम्हारी मुश्किल कुशाई कर देंगे, अपनी बीवी के सामने चक्की नहीं पीस सके, उनके हाथों के छाले देख के नौकर मांग रहे हैं, यानी मुश्किल कुशा मांग रहा है कि मेरी बीवी की मुश्किल कुशाई हो जाए, और तुम कहते हो या अली मदद। वो अली अपनी बीवी की मदद नहीं कर सके, अल्लाह के रसूल से नौकर मांग रहे हैं, तुम कहते हो या अली मदद। तुम्हारी करेंगे? तुम्हारा बूथ है, तुम्हारी शक्ल है भाई, वो खुद भी मोहताज, तुम भी मोहताज। अल्लाह से मांगो, अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं करेगा जो मदद तुम मांग रहे हो। सैयदना अली भी मोहताज थे,
کہ اللہ کے رسول سے اپنی بیوی کے لیے نوکر مانگ رہے تھے. تم بھی محتاج ہو, اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے.